نبی پاک علیہ السلام ایک رات حضرت سیدہ کے گھر میں گئے. رات نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر میں ٹھہر گئے. رات کو اپنی بیٹی کے گھر میں ہی ٹھہر گئے. اگر بیٹیوں کے گھر میں ٹھہرنا اتنا ہی معیوب ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر میں کیوں سوتے؟ کس وجہ سے سوتے؟ اپنی بیٹی کا گھر دور تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میری بیٹی کا گھر میرے گھر کے قریب ہو. تو صحابہ نے مسجد کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی کو گھر لے کے دے دیا تھا. حضور نے تو نہیں کہا دور دور چلے جاؤ، نہیں ملا جاتا تو نہ ملا جائے. پیسے کمانے میں ہم اتنے مصروف ہیں کہ اب رشتوں کے ساتھ تعلق ختم ہی ہوتا جا رہا ہے، بس ٹھیک ہے. ایسا نہیں کیا. فرمایا دل کرتا ہے کہ آتے جاتے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتا رہوں، دل کرتا ہے کہ اس تعلق کو نبھاتا رہوں. تو ایک رات نبی پاک علیہ السلام حضرت سیدہ پاک کے گھر میں سو گئے. جب رات کا پچھلا پہر ہوا نا تو حضرت امام حسن اٹھے، رونے لگ پڑے. بھوک لگی ہوئی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے اٹھ کے یہ نہیں فرمایا کہ پیاری بیٹی فاطمہ اٹھ کے اس کی خوراک کا کچھ سامان کرو. ایسا نہیں. ہمارے تو یہاں پہ بچہ رو رہا ہونا تو شوہر کو جاگ آ بھی جائے گا تو وہ بیوی کو جگا کے کہتے ہیں تو چپ کرا، انہیں کی میرے کان کھا دے رہے. اور اس کو اپنی بڑائی سمجھتا ہے. اے میرے مصطفیٰ کے ماننے والوں، میرے مصطفیٰ کے طور طریقوں کو دیکھو. حضور تو اپنی بیٹی کے گھر میں جا کے بیٹی کو نہیں جگا رہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام خود اٹھے اور ایک بکری تھی، حضور نے اس کا دودھ دونا شروع کر دیا. پیالہ دودھ کا بھر دیا تو امام حسین بھی اٹھ پڑے، وہ بھی رونے لگ گئے. اتنے میں سیدہ پاک کو بھی جاگ آ گئی، وہ بھی اٹھ پڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ دودھ کا لے کے آ رہے تھے تو حضرت امام حسین نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ ہٹا لیا. تو حضرت سیدہ پاک کہنے لگی حضور کیا آپ کو حسن سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے پیالہ حسین کو نہیں دیا، حسن کو دے دیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پہلے حسن نے مانگا تھا تو ملنا بھی حسن کو چاہیے. حسین بعد میں اٹھے ہیں، حسن پہلے اٹھے تھے، مانگا انہوں نے تھا تو ان کو ملنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، تم، میں، یہ دونوں وحاضر راکد، اور یہ سونے والا جو علی ہے، فی مکان واحد یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن جس طرح آج ہم ایک مکان کے اندر موجود ہے نا، اللہ ہم پانچوں کو قیامت میں ایک ہی جگہ پہ جمع فرما دے گا.